السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا، ہم نے جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے، اسلامی آداب زندگی، یعنی کہ راستے سفر اور عوامی مقامات کے استعمال، یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ راستہ سفر اور جگہوں کے استعمال کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں کس جگہ پر کیسے اس کو استعمال کرنا ہے، یا راستے سے گزر رہے ہیں تو پھر بھی ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے لیے راحت اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے لیے سکون اور آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب دیکھیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر کو راستہ بتانے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ آپ سے کوئی جو آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ سے کسی نے کوئی راستہ پوچھ لیا، کسی کے گھر کا ایڈریس پوچھ لیا ہے، تو آپ کا حق ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو فوراً سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ غلط راستہ بتا کر اور راستے سے گمراہ کرتے، بلکہ اگر ہم جو ہے وہ اس کو سیدھا راستہ بتائیں گے، گھر کا ایڈریس صحیح بتائیں گے، تو وہ ہمیں جو ہے وہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کو خراب کرنے اور آنے جانے والوں کے لیے مشکل بنانے سے سختی سے منع فرمایا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستوں کو خراب کرنے، یعنی کہ جس طرح گلیوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ ریت بجری وغیرہ گھروں کے سامنے پھینک دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اگر ہم لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے تو دوسروں کا خیال رکھیں یا دوسروں کے نظریے کے مطابق دیکھیں، تو اس کو جو ہے وہ ہم تھوڑا سا سائڈ پر کروا کر جو ہے وہ رکھوا سکتے ہیں۔ اس طرح جب ہم جو ہے وہ ساری پوری گلی میں یا بازار میں جو ہے وہ گھر کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جو راستے میں گزرنے والے ہوتے ہیں، آنے جانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ ہماری پہچان یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اب دیکھیں، آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو آپ کے لیے جو ہے وہ اس راستے سے گزرنا آسان ہے، یعنی کہ ایک چیز پڑی ہے اس کی بیک سائڈ پہ یا سائڈ پہ جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ ہے، لیکن آپ ادھر سے گزر سکتے ہیں تو آپ گزر جائیں گے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر پتھر ہی وغیرہ پتھر پڑا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ سائڈ سے گزر سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ فوراً سائڈ سے گزر جائیں گے اور وہ پتھر ادھر ہی رہے گا۔ تو یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ جب آپ گزر رہے ہیں راستے سے تو آپ نے جو ہے وہ اس پتھر کو، اگر آپ گزر بھی سکتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پتھر کو جو ہے یا کوئی بھی چیز پڑی ہے اس کو پہلے سائڈ پہ رکھیں اور پھر گزریں، تاکہ جو دوسرا آنے والا ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی ہو۔ اسی طرح جو ہے وہ جہاد میں جو ہے جہاد کے ایک سفر میں کچھ لوگوں کے خیمے راستے میں آ گئے، خیمے جو ہے وہ لگے ہوتے جیسے جہاد کے سفر میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے خیمے راستے میں آئے ہیں وہ اپنے خیمے ہٹا لے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے جہاد کو قبول نہیں کرے گا۔ وہی بات آگئی کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس جگہ سے گزر سکتے ہیں تو ضروری نہیں آپ گزر جائیں، وہ چیزیں وہیں پر ہیں۔ اب وہ خیمے لگے ہوئے تھے تو وہ گزر بھی سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ خیمے ہٹا کر گزریں گے، یعنی کہ وہ خیمے جو ہے وہ اتاریں گے اور پھر وہاں سے گزریں گے، تاکہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر جو ہے وہ ہمیں راستے میں ایسا بھی کوئی دیکھے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ راستے سے ہٹا دینا جو ہے وہ صدقہ کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ہم دیکھیں راستے سے ہمیں جو ہے وہ تکلیف دہ چیزیں ہٹانے کا، جو ہم تھوڑا سا پتھر وغیرہ پڑا ہو یا کوئی کانٹا بھی ہو تو ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی، تو ہم جو ہے وہ فوراً وہ چیزیں ہٹا دیں گے۔ تو جب ہم وہ چیز ہٹا دیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے اجر دے گا اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے جب ہم راستے سے گزریں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہاں کوئی ایسی چیز تو نہیں پڑی جس سے جو ہے وہ گزرنے والے کے لیے تکلیف دہ چیز ہو، ٹھیک ہے۔ تو آگے حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسلمان کی شان ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی شان ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں، شعبے یعنی کہ حصے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا یعنی کہ درمیانہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں جو ہے وہ دیکھیں، اب اوپر پہچان بتائی گئی تھی، اب نیچے مسلمان کی شان ہے۔
مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا اجر کا کام، اجر یعنی کہ ثواب کا کام ہے ہمارے لیے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی چیز ہی دور کی جائے، تکلیف دینے والا ایک کانٹا، کوئی پتھر کا ٹکڑا بھی اگر کسی نے ہٹایا تو اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں، آپ گزر رہے ہیں راستے سے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بڑی چیز ہی پڑی ہوگی تو ہم اسی کو اٹھائیں گے، لیکن آپ کو گزرتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس تکلیف ہوگی تو ہمیں جو ہے وہ اس کو فوراً جو ہے وہ کر لینا چاہیے، اس چیز کو اٹھا لینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ بڑی چیز ہی ہے تو بڑی چیز پہ جو ہے وہ ہوگا کام، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں جو ہے وہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ چھوٹی سی بھی چیز ہے، ایک کانٹا بھی پڑا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ ادھر سے گزرے گا جو بھی ہے تو اس کو جو ہے اس سے تکلیف ہوگی تو آپ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ سائڈ پر رکھ دیں۔ پھر اس کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹا دیکھا اور اسے راستے سے ہٹا دیا، اس پر عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ ہم دیکھیں اس نے صرف ایک کانٹے کو ہٹایا تھا جس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہاتھ جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ پھر فرمایا، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ، ہاتھ جوڑ کی سلامتی پر یعنی کہ ہمارے ہر جوڑ میں جو ہے وہ صدقہ واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے راستے میں گرا ہوا درخت لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے ایک طرف کر دیا اور اس کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر۔ اب یہ جو پورا ہم نے پیج نمبر 59 پڑھا تو بیٹا ہمیں اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا چاہیے، یہ ہمارے لیے صدقے کا باعث ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایکسرسائز پہ آئیں، آپ لوگوں نے ابھی جو ہے نا فرسٹ شارٹ کویسچن وہ نہیں کرنا ابھی۔ ہم دیکھیں سیکنڈ والا کہ راستوں کے حق کے بارے میں ایک حدیث میں